أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ پاک کی عنایتیں، اللہ پاک کی بخشش کا اعلان، جہنم سے آزادی، سارے موضوعات اپنی جگہ پر ہیں اور ان میں سے کچھ موضوعات کا ذکر پچھلے جمعہ مبارک سے پچھلے مبارک میں ہوا۔ میں آج 21 رمضان مبارک کے حوالے سے کہ جس میں میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بچہ صاحب بھائی جن کو مولا کا لقب ملا، میری مراد حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بابرکات اور آپ کے فضائل جو سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے بات ہوئے ہیں، میں ان میں سے چند ذکر کرتا ہوں کیونکہ 21 رمضان مبارک کو حضرت مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار محبت ہوگا تو زندگی کامیاب ہے، سرکار کے قدموں تک تبھی پہنچے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی رہنمائی میں کمی کی وجہ سے کسی نے صحابہ سے محبت کا اعلان تو کیا اور بار بار نعرے لگائے کہ اس نے میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر صحابہ دا، لیکن جب اہل بیت اطہار کی شان کی باری آئی، مولا علی کی باری آئی یا سیدہ زہرا کی بات آئی یا حسنین کریمین کی بات آئی، اگر زبان شان بیان کرنے سے خاموش ہو گئی وہ بندہ راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، وہ بندہ راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے کہ جو حضور کے صحابہ کی شان کو تو بیان کرتا ہے لیکن پیارے نبی کے گھرانے کی شان کو چھپاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ شان اہل بیت اطہار کا اعلان تو کرے، پیارے علی کا ذکر تو کرے، حسنین کریمین کا ذکر تو کرے، سیدہ زہرا پاک کا ذکر تو کرے، لیکن جناب ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، یہ جمیع صحابہ اگر ان کے بارے میں زبان پر کوئی ایسے لفظ مستعفی کیا گیا وہ بندہ بھی راہ ہدایت سے ہٹ گیا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو پیارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت دونوں سے کا رشتہ ناتا قائم رکھے، اور یہ دونوں وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ آج ہم تک دین پہنچا ہے تو پیارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے واقعے سے پہنچا ہے۔ یہ دو وہ ستون ہیں اس عمارت کے کہ آج ہم تک جو بھی پہنچا ہے پیارے نبی کے صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے، اہل بیت اطہار کے واسطے سے پہنچا ہے۔ تو یہ آج بدر 21 رمضان مبارک مولا علی کی شہادت کا دن ہے اور کہ 19 رمضان المبارک کو ایک بدبخت نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے بڑی دور سے چلا اور سفر کرتے کرتے اس کو پتا تھا کہ مولا علی مرتضیٰ کا معمول تھا کہ آپ آذان فجر کے وقت مولا علی خود بھی گھر سے نکل پڑتے تھے اور بڑی بازاروں میں گزرتے ہوئے مولا علی اعلان کرتے تھے کہ الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، اے سونے والے اٹھو اٹھو، اٹھ کر نماز فجر کا وقت ہو گیا، آج وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ یہ مولا علی
مولا علی مرتضیٰ روز ہی نکلتے تھے، اذان فجر کے وقت روز ہی اعلان کرتے تھے لوگوں اور نماز کی طرف، لیکن آج عجیب معاملہ ہوا کہ مولا علی گھر سے نکلنے لگے تو بچیں آپ کی چادر اور قمیض کو پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہی ہیں اور چلا رہی ہیں، اپنی آواز میں چلا رہی ہیں۔ پتا مولا علی کو بھی تھا جن کے گھر کی بچوں کو پتا چل جائے کہ آج دشمن چھپا ہوا ہے، کیسے بھی شہادت کا وقت نہیں ہوگا۔ جن کے گھر کی بدخوں کو پتا چل جائے کہ آج آگے جو ہونے والا ہے بہت ہی دردناک ہے۔ بدخیں حضرت مولا علی کا قمیض اور چادر مبارک پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچتی ہیں، لیکن مولا علی ان سے اپنا دامن چھڑا کر وہی اعلان کرتے ہوئے الصلاۃ الجامعہ، الصلاۃ الجامعہ، جس وقت آپ اعلان کرتے کرتے جامعہ مسجد کے آپ دروازے پر، جامعہ مسجد کوفہ کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ایک خارجی گستاخ اہل بیت ابن ملجم، اس نے آپ پر زوردار وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر اس وار کی وجہ سے شدید زخم ہو گئے اور لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ پکڑ کر مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کو بھی اٹھا کر آپ کے جو گھر اقدس کے اندر پہنچا دیا گیا۔ امام حسن بھی پاس آ گئے۔ امام حسن آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ابا جی یہ ابن ملجم ہے جس نے آپ پر وار کیا ہے، کیا اس کا سر اتار دیا جائے؟ وہ مولا علی تیری صداقت، وہ مولا علی تیرے فیصلے، وہ مولا علی تیری شان۔ کہ مولا علی کہتے ہیں کہ قتل تو تب کیا جاتا ہے جب کسی کی جان چلی جائے، تیرا باپ تو تیرے سامنے زندہ ہے، اس کا سر کیوں اتارنا ہے؟ اس کا سر کیوں اتارنا ہے؟ اور آپ مولا علی مرتضیٰ نے امام حسن کو وصیت فرمائی، آپ ہمارا بیٹا اگر میں ان زخموں کی وجہ سے دنیا سے چلا ہی جاؤں تو اگر تم کرنا بھی چاہو تو میرے خون کے بدلے میں صرف اسی کا سر اتارنا، اس کے باقی کسی خاندان والوں کو کرنا ہے۔ مولا علی کا عدل انصاف دیکھیے، مولا علی کے فیصلے دیکھیے، مولا علی مرتضیٰ بستر پر ہیں لیکن آپ وصیت فرما رہے ہیں۔ امام حسن کو بلا لیا، امام حسین کو بلا لیا، بلا کر وصیت کی، فرمایا بیٹو ایک تو نماز کا خاص خیال کرنا۔ دیکھیے یہ لمحہ فکریہ ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے آج کے ان لوگوں کے لیے جو صبح و شام علی علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں لیکن 5 بار حسنین کے نانا کا ذکر اذان میں آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ معظم نام لے کر جاتا ہے کہ جن حسنین کے نانا کا نام انہوں نے کہا کہ آج اور کامیابی کی طرف، آج اور نواز کی طرف، آج ذکر علی کو کیا جاتا ہے لیکن حضرت علی کی سیرت کو چھوڑا جاتا ہے، حضرت علی کے کام کو بھلایا جاتا ہے۔ مولا علی زخموں سے چور ہو کر بستر مبارک پر ہے اور حسنین کریمین کو وصیت فرما رہے ہیں۔ وصیت ہوتی ہے جب بندے کو زندگی کی امید نہ ہو، اگلی زندگی کے لمحوں کی امید نہ ہو تو بندہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلا کر چند باتیں کرتا ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا، اس چیز کا بھی خیال رکھنا، اس چیز کا بھی خیال رکھنا۔ مولا علی مرتضیٰ بستر مبارک پر ہے، زخم سے آپ عور ہیں لیکن حسنین کریمین کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا نمازوں کا خاص خیال رکھنا، اور فرمایا بیٹا کہیں قرآن پر عمل کر کے الفاظ پر غور کرنا۔ فرمانے حسن کہیں قرآن پر عمل کر کے دوسرے لوگ تم سے آگے نہ بڑھ جائیں، اس پر ذرا خیال رکھنا۔ پتا چلا کہ مولا علی نے بتا دیا کہ قرآن کریم ایک عملی کتاب ہے جس کو عمل کر کے ہمیشہ عروج ہی ملتا ہے، سوال کبھی نہیں آتا۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ وہ
مولا علی کو شیر خدا نے حسنین کریمین کو جو وصیتیں فرمائی ان میں تھا کہ یتیموں کا خاص خیال رکھنا، غریبوں کا خاص خیال رکھنا، بہت ساری وصیت لمبی فہرست ہے۔ مولا علی نے آخری برد مبارک میں بھی اپنی اولاد پاک کو اور اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ حق کی تلقین کی، اور مولا علی وہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کے نسب میں پیارے آقا کے چچا زاد ہیں۔ حضرت علی کا نسب یہ ہے کہ حضرت علی والد ابو طالب، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ والد والد عبداللہ، اور آگے دادا عبد المطلب، اور آگے دادا ہاشم۔ پتہ چلا کہ جناب ابو طالب جو حضرت علی کے والد محترم ہیں، اور جناب عبداللہ جو میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کے والد ہیں، یہ آپس میں سگے بھائی تھے، والد بھی ایک تھا، والد حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ دونوں باپ اور ماں کی طرف سے سگے تھے، اور حضرت ابو طالب سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئی۔ ایک بیٹے کا نام رکھا گیا طالب۔ حضرت ابو طالب کی کنیت اسی وجہ سے ابو طالب ہے۔ ابو طالب کا مطلب ہوتا ہے کہ طالب، کہ ابو طالب کا مطلب ہوتا ہے کہ طالب کا طالب، ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کے ایک بیٹے کا نام طالب، ایک بیٹے کا نام جعفر، ایک بیٹے کا نام عقیل، ایک بیٹے کا نام مولا علی مصطفیٰ، اور جو ہمشیرہ تھی ایک کا نام ام ہانی اور ایک نام جمانہ۔ اب اس پورے خاندان میں، اور ادھر حضرت عبداللہ کے، حضرت آمنہ حضرت عبداللہ صرف ایک ہی بیٹے ہیں جن کو ہم اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ، اور حضرت علی عمر مبارک میں سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، اس اعلان کے 10 سال بعد حضرت علی کی ولادت، حضرت علی کی ولادت ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ بچپنے میں ہی سرکار کی طرف بہت راغب تھے، بہت محبت کرتے تھے، جنہوں سرکار جاتے حتیٰ کے الفاظ آتے ہیں تاریخ میں کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کا پیچھا نہیں چھوڑتا، جدھر اونٹنی جاتی ہے اونٹنی کا بچہ ادھر جاتا ہے۔ حضرت علی بھی سرکار کے قدموں کے پیچھے ایسے قدم رکھتے تھے، جدھر سرکار جاتے حضرت علی بھی ادھر جاتے، اور سب سے پہلا جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ حضرت مولا علی کا نام، اور سب سے پہلا نماز پڑھنے والے بھی حضرت علی کے ساتھ ہاتھ ہیں، کیونکہ حضور صاحب السلام آئے گھر مبارک میں خدیجہ الکبریٰ، آپ نے تو کلمہ پڑھ لیا، مومنین نے آقا صاحب السلام کی زوجہ محترمہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو اس گھر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے، مولا علی بچے تھے، دیکھتے رہے کیا کر رہے ہیں، دیکھتے رہے۔ جب سرکار علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی کہ یہ کیا عمل ہے؟ حضور صاحب السلام نے فرمایا اے علی، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو کہ وحدہ لا شریک ہے، لا کر اس کا جتنے اس کے اندر بوجھ رکھے ہوئے بیت اللہ کے اندر پتھروں کے، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ تو حضرت علی نے سرکار کی باتیں سن کر سرکار کا کلمہ پڑھا، اور حضرت علی کے ساتھ گزرنے کے بہت سارے واقعات ہیں، اور اس طرح مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صاحب السلام نے مجھے فرمایا کہ علی آؤ، آگے حضرت علی فرمایا کہ علی ہم نے بیت اللہ کے قریب
والسلام نے بیعت ملا کے قریب فرمایا علی بیٹھ جاؤ. اب حضرت علی بیٹھ گیا. سرکار نے اپنے دونوں قدم مبارک حضرت علی کے کندھوں پر رکھ دیے اور فرمایا علی کھڑے ہو. حضرت علی کھڑے ہونے لگے لیکن کھڑے ہو نہ سکے. لیکن اعزاز دیکھیے فرمایا علی ٹھہرو. حضرت علی رک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے کندھوں سے اترے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت ملا کی دیوار کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا علی تم میرے کندھوں پر آ جاؤ. شان دیکھیے ہم نے وہ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھی ہے کہ مہر نبوت پر حضور کے کندھوں پر یا علی سوار ہے یا حسن حسین سوار ہے یا حسن حسین سوار ہے. فرمایا علی میرے کندھوں پر آ جاؤ. حضرت علی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں جب سرکار کھڑے ہوئے مجھے ایسے لگا کہ میرا سر آسمان کے قریب چلا گیا. میرا سر آسمان کے قریب چلا گیا. حضور نے فرمایا علی یہ بیت اللہ کی چھت پر ایک پیتل کا بت لگا ہوا. پیتل کا بت آپ کو پتا ہے کہ پیتل بڑی دھات سخت ہے. لوہا بھی سخت ہے لیکن پیتل بہت سخت دھات ہے. ایک پیتل کا بت بیت اللہ کی چھت پر تھا. فرمایا علی ذرا اس بت کو ہاتھ ڈالو. تھا پیتل کا بت. فرمایا ہاتھ ڈالو. حضرت علی نے پیتل کے بت کو ہاتھ ڈالا. فرمایا اس کو کبھی آگے کرو کبھی پیچھے کرو کبھی دائیں کرو کبھی بائیں کرو. حضرت علی پیتل کے بت کو کبھی ایسے کرتے ہیں کبھی ایسا کرتے ہیں کبھی ایسے کرتے ہیں. جب تک اپنی جگہ سے اٹھ گیا فرمایا علی اس کو زمین پر پھینک دو. مولا علی کہتے ہیں تھا پیتل کا بت لیکن جب میں نے زمین پر پھینکا تو اس کے ریزے ایسے ہوئے جیسے شیشے کے برتن کے ریزے ہوتے ہیں. حضرت علی کی طاقت کو کون جانے اور آپ ہم کو کون جانے. یہ بچپن کا واقعہ ہے کہ حضرت علی ابھی بچے ہیں اور سرکار فرماتے علی اس بت کو پیتل کے بت کو زمین پر پھینکو. زمین پر پھینکا تو اس پیتل کے بت کے ریزے ریزے ایسے ہو گئے جیسے کہ شیشے کا ہوتا ہے. اور اسی طرح حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا آپ ہمیشہ سرکار کے ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و محبت میں حضرت علی کو فرمایا تھا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی آپ میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں آپ میرے بھائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دعوت حق دے. کیونکہ ایک حکم تھا پہلے کہ جس کو بھی کلمہ پڑھانا ہے مخفی مخفی پڑھانا ہے. بند کمرے میں دعوت دی ہے. پھر حکم آیا اے میرے محبوب اب الگ اعلان کیجیے. الگ اعلان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کی دعوت کی اور آپ نے صفا پہاڑی اونچائی پر ساری آبادی اگر صفا پہاڑی پر اس وقت کوئی کھڑا ہوتا تھا تو مکے کی ساری آبادی اس کے نیچے ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کر فرمایا کہ آجو میری دعوت کی طرف آجو دعوت کھا لو آجو دعوت کھا لو. سارے قریش سردار اکٹھے ہو گئے دعوت پر. دعوت کھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کھلانے کے بعد فرمایا کہ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں. مجھے اللہ پاک نے محفوظ فرمایا ہے تم میں سے کون ہے جو میرا بازو بنے گا. اس لیے کہ تم قریش ہو میرا خاندان ہو. کون میرا بازو بنے گا. بڑے بڑے قریشی سردار جن کو اپنی سرداریوں پر ناز تھا وہ بیٹھے رہے اور ایک 5-6 سالہ ہاشمی بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ انا معاک یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس یا علی. اے علی آپ بیٹھ جائیے. اے علی آپ بیٹھ جائیے. دوسری بات پھر حضور نے فرمایا کہ اتنے قریش سردار تم میں سے کون ہے
لیکن حضرت علی دوسری بار پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ انا معاک، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب دیکھیے عمر 5 سال ہو، ٹانگیں کمزور ہو، ہاشمی بچہ ابن ابو طالب، حضرت مولا علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ انا معاک۔ حضور فرماتے ہیں اجلس یا علی، اے علی آپ بیٹھ جائیے۔ تیسری بار حضور پھر فرماتے ہیں کہ اے قریش کے سردارو، کون اعلان حق قبول کرے گا؟ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تیسری بار پھر حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا معاک، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اجلس یا علی، اے علی آپ بیٹھ جائیے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی ہیں۔ یہ تو الفاظ مبارک ہیں نا، غور کرو۔ حضور نے فرمایا علی آپ میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں، آخرت میں بھی بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا قرآن اٹھا کر دیکھیے، رب کا قرآن کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا رشتے ٹوٹ جائیں گے، ناطے ٹوٹ جائیں گے، سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فلا انصاب بینہم، ان کے درمیان کسی نسب کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبہ و بنیہ، قیامت والے دن ماں بھائی بہن بیٹے دور بھاگیں گے۔ حضور بتا فرما رہے ہیں اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، لیکن روز قیامت جہاں کوئی کسی کا بھائی ہوگا وہاں علی نبی کا بھائی ہوگا۔ اے علی یاد رکھ تو میرا یہاں بھی بھائی ہے، اور جہاں پر کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوگا نا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، تو وہاں بھی نبی کا بھائی ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہے اجلس یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ بیٹھ جائیے، آپ میرے دنیا اور آخرت بھائی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، سرکار نے ہجرت فرما دی۔ سرکار کے ہجرت والی رات کا واقعہ لگتا ہے مختصر۔ سرکار نے حضرت علی کو بلا کر امانتیں سپرد کر کے بستر پر لٹا کر حکم فرما کر علی یہ امانتیں دے کر آپ بھی آگے مدینے چلے آنا۔ حضرت علی سرکار ذرا اندازہ لگائیے، گھر کے باہر ایک دشمن ہو، ہتھیار لے کر کھڑا ہو، خدا نہ خواستہ پورے گھر کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ سرکار کے پورے گھر کے باہر نوجوان قریشی ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اور بستر پر علی کو سکون نیند سو رہے ہیں۔ اور کسی نے پوچھا اے علی کون سی رات سب سے زیادہ آرام والی تھی، پرسکون تھی؟ حضرت علی نے فرمایا جو رات بستر رسول پر گزاری تھی بڑی سکون والی تھی۔ غلام نے عرض کی علی وہ رات تو بڑی پرخطر تھی، کیونکہ گھر کے چاروں طرف دشمن ہتھیار لے کر کھڑے تھے۔ اے علی وہاں نیند آ گئی؟ حضرت علی نے فرمایا جب سرکار فرما رہے تھے کہ علی امانتیں دے کر تم نے بھی مدینے آنا ہے، مجھے پتا تھا کہ موت دوار سے آگے نہیں آ سکتی، مجھے پتا تھا موت آگے نہیں آ سکتی۔ تو حضرت علی کو سرکار نے بستر پر بھی لٹایا اور لوگوں کی امانتیں بھی سپرد کی۔ اب مدینہ طیبہ میں جب سرکار نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھے کیا، سرکار نے مہاجرین اور انصار کو اکٹھے کیا، اور ایک ایک انصاری کا ہاتھ، انصاری وہ تھے جو مدینہ طیبہ کے مقیم، جن کے پاس باغات، کھیتیاں، مکان سب کچھ ادھر ہے۔ مہاجرین وہ ہیں جو 400 کلومیٹر چھوڑ کر مکہ کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میرے آگے پیچھے مدینہ چلے گئے۔ سرکار نے ایک ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی ہو، تم آپس میں بھائی ہو، تم آپس میں بھائی ہو۔ انصار مدینہ میں سے جس کے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ آیا وہ بھی خوش قسمت،
لڑکا مولا علی بن گیا۔ حضرت علی نے آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کی یا رسول اللہ میں بھی مہاجر۔ حضور نے فرمایا علی مجھے پتا ہے آپ بھی مہاجر ہیں، لیکن اے علی تیرا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا، اس لیے کہ تیرا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا تمہارا ایک دفعہ جب علی کی عمر 5-6 سال تھی اور بار بار پکڑ کھڑے ہو گئے تھے، یا رسول اللہ میں ساتھ ہوں، اگر یہ قریشی نہیں اٹھتے تو میں ساتھ ہوں۔ حضور نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی عامر دنیا آخرت بھائی ہے۔ دوسری دفعہ سرکار نے مسجد نبی میں فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی عامر دنیا بھائی ہے۔ تو حضرت مولا علی مرتضیٰ شریف اللہ آپ کی ذات پاک وہ ہیں کہ جن کو سرکار نے اپنا بھائی کہا، اور جب کسی منافق نے حضرت علی کی امانت داری پر شک کیا، کیونکہ سرکار نے ایک ہی حج فرمایا ہے، ایک حج، اسی کو حجت الوداع کہا۔ سرکار نے جب حج کا ارادہ فرمایا، مولا علی کو فرمایا اے علی آپ یہاں سے یمن میں سرکار کا اونٹوں کا حصہ تھا، فرمایا علی یمن سے میرے اونٹ لے کر آپ بھی مکہ آ جائیں، ہم ادھر مدینہ سے مکہ چلے جاتے ہیں، پھر اکٹھے حج کریں گے، وہاں سے واپسی اکٹھے ہوں گے۔ اب حضرت علی سرکار کے مال کو، سرکار کی امانتوں کو سنبھالتے ہوئے یمن سے مکہ پہنچے۔ حضور اپنے ہزاروں صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ پہنچے، حج ادا کیا۔ سرکار نے ایک حج پر 63 اونٹ، 60 اونٹ، جبکہ ان وقتوں میں اور آج بھی اونٹ کتنا قیمتی شمار ہوتا ہے، اور ان وقتوں میں تو اونٹ ہی سارے کام کرتا تھا۔ دور کے سفر ہو گیا، سواریاں ہو گئی، سامان ہو گیا، بوجھ ہو گیا، اونٹ بڑی قیمتی سواری ہوتی تھی۔ سرکار نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے حج کی ذبح کیا، اور معاملہ بھی عجیب تھا۔ اونٹ کا ذبح کرنا کتنا مشکل ہے، آپ کو پتا ہے کسی بھی جگہ پر ذبح ہوتا ہے، پوری دنیا اکٹھی ہوتی ہے، لیکن میدان منا میں عجیب منظر تھا۔ سرکار کس اونٹ کی طرف بڑھتے وہ اپنی اونٹ کی طرف کو چھڑا سرکار اس اونٹ کی طرف کو اعادہ کرتے، وہ اپنی گردن کو چھپا لیتا تھا، گویا کہ اونٹ کہہ رہا تھا کہ سرے کو کیا سلامت ہر اونٹ کہہ رہا تھا کہ سرے کو کیا سلامت، یا رسول اللہ آپ کے چاہنے والوں کی سب سلامت ہے، آپ اندر ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ سرے دوست پر سلامت، سرے دوست پر سلامت، کہ تو ہم تیرا آزمائے کرے سرے دوست۔ سرکار نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی، اور 63 میں سے باقی 47 کیونکہ سرکار نے 100 کی قربانی دی حج پر، باقی 47 سرکار نے فرمایا اے علی اب آپ تو یہ سارا حج ہو گیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جہاں سرکار کے سفر میں، جہاد میں، حج میں، نماز میں ابو بکر و عمر جیسے جان نثار ہوتے تھے، وہاں منافقین بھی ساتھ ہوتے تھے۔ کسی منافق نے حضرت علی کی امانت داری پر شک کیا کہ علی کو یمن سے آئے ہیں، سارا مال سرکار کو بتایا نہیں، کچھ چھپایا بھی ہے۔ حضور کو جلال آ گیا، مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تھے، سرکار نے سب کو روک لیا، روک کر غدیر خون پر کھڑے ہو گیا، حضرت علی کو آگے بلا لیا، حضرت علی کو بلا کر حضرت علی کا ہاتھ مبارک یہاں سے پکڑ کر سرکار نے فضا میں بلند کیا، اور سب کو فرمایا، صحابہ بھی تھے، منافق بھی تھے، فرمایا کیا تم مجھے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہو؟ حضور نے فرمایا کیا تم مجھے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز مانتے ہو؟ سب کی آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا سنو، راوی کہتے ہیں، حدیث بیان کرنے والے صحابہ کہتے ہیں، سرکار نے 3 بار فرمایا من
علی کی بہادری کے کیا کہنے ہیں؟ حضرت علی جن کے بارے میں یہ لفظ مشہور ہے لا سیف الا ذوالفقار، کہ اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ ذوالفقار ہے کیا؟ آپ کو مختصر بتا کر اختتام، ذوالفقار تلوار کا نام ہے۔ کون سی تلوار؟ جس کو میرے آقا خود اپنے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذاتی تلوار تھی۔ ذوالفقار یہ حضور کی ذاتی تلوار تھی، آپ کا ذاتی ہتھیار تھا جس کو سرکار کے پاس رکھتے تھے۔ جس وقت مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دوسرے سال رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر پیش آیا، ادھر سے مشرکین مکہ 1000 کے قریب، ادھر سے نبی کے صحابہ صرف 313۔ اندازہ لگا دیا لڑائی بھی ہوتی اسی بات کی، اور لڑائی کرنے کون آ رہے ہیں؟ مشرک مکہ سے چلے جا رہے ہیں۔ بدر مدینہ کے قریب ہے، بدر مدینہ سے 80 کلومیٹر دور ہے اور مکہ مدینہ سے 400 کلومیٹر دور ہے۔ گویا کہ 300 کلومیٹر چل کر مشرکین مسلمانوں کو مٹانے آ رہے ہیں۔ جب بدر کے قریب، بدر وہاں ایک جگہ کا نام ہے، سرکار نے 313 کو صاف کیا، میرے آقا بھی آ گیا بدر کے مقام پر، یعنی مدینہ سے 80 کلومیٹر دور دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ مشرکین 1000، ادھر نبی کے صحابہ حضرت کے غلام 313، ادھر ہتھیار اونٹ گھوڑے، ادھر چند گھوڑے، چند ہتھیار۔ باقیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کمان بھی نہیں، تیر بھی نہیں، 313 جو ہیں، تلواریں بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کھجور کی چھڑیاں تم اٹھا لو، اللہ تلواریں بنا دے گا۔ کھجور کی چھڑیاں تم اٹھا لو، اللہ تلواریں بنا دے گا۔ اور پھر ہوا کیا؟ میدان بدر میں 313 کے ہاتھوں میں، جن کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑیاں تھیں، وہ صحابہ بعد میں بیان کرتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم کھجور کی چھڑی کا اشارہ کرتے تھے، کافر کا سر تک بڑا ہوتا ہے۔ اور میدان بدر میں جو پہلے تین، ادھر سے مشرکین ایک اتبا، ایک اس کا بھائی شیبہ اور ایک ان کا بیٹا ولید، یہ 3 بڑے فرقوں مشرکین مکہ، قریشی جنگجو جن کے گھوڑے پر بیٹھنا اور تلوار چلانا مشہور تھا، کبھی ہار نہیں سکتے، اتبا، اس کا بھائی شیبہ، ولید، یہ تینوں آئے۔ اس وقت جنگ کا شروع ہوتا تھا، پہلے 2 یا 3 کا مقابلہ ہوتا تھا، بعد میں اکٹھی جنگ ہوتی تھی۔ اب یہ 3 نکلے، انہوں نے کہا کہ ادھر مسلمانوں میں سے ہے کہ ہمارے مقابلے کا، تو 3 انصار مدینہ آگے گئے، انہوں نے کہا تم سے نہیں لڑنا، جو ہمارے رشتہ دار آئے ہیں مدینے میں ذرا ان کو آگے بڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھ گیا یہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے حمزہ ذرا آ جا۔ آقا حضرت السلام نے اپنے پیارے بچہ حمزہ بن عبد المطلب کو فرمایا اے حمزہ آپ بھی میدان میں آ گئے۔ فرمایا اے علی آپ بھی میدان میں آ گئے۔ فرمایا اے علی آپ بھی میدان میں آ گئے۔ 3 سرکار نے اپنے
مولا علی پاک کی ذات، حسنین کریمین کی ذات اور سیدہ زہرا پاک کی ذات، اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ میں زمانے میں عزت پا جاؤں تو سیدہ زہرا کے نظروں سے نمٹ جائے، ان کی زندگی کو اپنا دے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں زمانے میں عزت پا جاؤں تو حضرت علی اور حسنین کریمین کی زندگیوں سے پیار کر لے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں سے پیار کر لے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے پیار کر لے اور ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چل